نحمده ونصلي على سید الانبیاء والمرسلین وآل طیبین والطاہرین وعطرتہ وذریتہ وآلہ وصحبہ وخلفائہ راشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، رب کائنات کی توفیق و رحمت سے اللہ رب العزت کی عظیم بارگاہ میں نے حمد و ثنا پیش کی اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا۔ رب کائنات ان دو عظیم بارگاہوں میں جو میں نے پیش کیا، رب کائنات اس کو اپنے فضل و رحمت سے قبول اور منظور فرمائے۔ درود و سلام اور حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آپ سب کو میری طرف سے سلام ہو۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ تو سامعین حضرات، تمہیداً کچھ گفتگو میں کروں گا، وہ یہ کہ آج بہت عرصے دراز کے بعد میرا یہ پہلا بیان آئے گا۔ کچھ گھریلو معاملات کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے اور کچھ عرصہ میں نے بیماری میں گزارا، یعنی کہ اسکن کی انفیکشن کی وجہ سے، جو آپ میرے چہرے پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو اور والد صاحب کا بھی بائی پاس ہوا، میرے والد صاحب کا، اس مصروفیات کی وجہ سے بھی میں کافی گھر میں ٹینشن تھی اور مصروفیات تھی اور ٹائم نہیں ملا کہ بیان کروں۔ رب کائنات کی توفیق و رحمت سے رب کائنات نے قوت عطا کی ہے کہ آج کا میرا موضوع اور میرا عنوان مقام اہل بیت اور آیات تطہیر اور آیات تطہیر کے موضوع پر ہے، اور اہل البیت کا اطلاق کن کن افراد پر اطلاق ہوتا ہے، اور پھر اہل البیت کے ساتھ ہی حدیث ثقلین پر بھی میرا ساتھ ہی گفتگو میں کروں گا کہ اہل البیت اور اطرت اہل البیت کا فرق بتانا میرا مقصود ہے۔ جو ہمارے علماء حضرات اور مشائخ اعظام اس چیز کو الا ماشاء اللہ بیان کرنے والے ہیں، ورنہ باقی تو سب ہی اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو متوجہ کروں گا، آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ جو آیات تطہیر کا کہ آیات تطہیر میں ازواج مطہرات اور آپ کی اطرت اہل البیت
اس میں اہل سنت کا اکثریت کا یہی عقیدہ ہے کہ آیات ماقبل مؤنث کے صیغے آ رہے ہیں اس آیات کی ماقبل آیات میں۔ آیات تطہیر کا جو رکوع ہے وہ اس آیت سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ازواج مطہرات گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور دستور جاہلیت کو مت اپناؤ، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَآطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت کرو، تابعداری کرو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ اے اہل البیت تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور فرما دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں مکمل اور پاک خوب اور ستھرا فرما دے۔ تو اور وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اے پیغمبر کی پاک ازواج مطہرات گھروں میں یاد کیا کرو جو میرا محبوب آیات کو تلاوت تم پر فرماتا ہے، اور والحکمہ، اور حدیث سنہ کو بھی یاد کیا کرو جو اپنے فرامین سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کو تعلیمات دیتے ہیں، حکمت کو بھی یاد کیا کرو، ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، بے شک یقیناً اللہ رب العزت بریک سے بریک چیز کی بھی خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس آیات میں جو ماقبل آیات اور مابعد کا جو ہے وہ اہل سنت کا تو یہی عقیدہ ہے کہ ان آیات کے سیاق و اسباق میں مؤنث کے صیغے چلے آ رہے ہیں، اور آخر میں مذکر کے ساتھ مؤنث اور مذکر کو دونوں ہی شامل کر لیا، یعنی کہ ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہیں، اور آپ کے 4 نفوس قدسیہ مولا کائنات امام حسن، امام حسین اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی اس آیات میں شامل ہیں۔ حدیث نبوی کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے ان کے لیے ایک الگ چادر کا اہتمام کیا اور ان 4 نفوس کو داخل کیا، اور آیات کو بھی تلاوت کیا، اور اللہم ہؤلاء اہل البیت کے الفاظ شامل ہیں۔ تو لہٰذا ان آیات بیانات میں ازواج رسول بھی شامل ہیں، اور آپ کی سیدہ زہرا اور سیدہ زہرا کے شوہر پاک مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اور حسنین کرمین بھی شامل ہیں۔ بہرحال اس میں ہمارے ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت صرف مخصوص ذوات خمسہ کے بارے میں، پنجتن پاک کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور وہ قرآنی جو رکوع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے ارشادات ان کے بارے میں ہیں تو لہٰذا یہ آیت بھی انہی کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ اہل سنت جو ہمارا مسلک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں دونوں شامل ہیں، قرآن کی روح سے، سیاق و اسباق سے، اور اس آیت کے رکوع میں جو وَیُطَہِّرَکُم تطہیرا سے ماقبل جو آیت 33ویں ہے جو وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِیَّةِ الْأُولَىٰ، تو اس آیت میں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّکَاةَ وَآطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُم الرِّجْسَ أَہْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُم تطہیرا۔ تو اس رکوع
رکوع میں جو آیت تطہیر کا جو مصداق ہے وہ ماقبل میں سیاق و اسباق میں وہ آیت میں ہی ازواج رسول کو آیت تطہیر کا جو رکوع ہے اس میں سب سے پہلے مخاطب ہی ازواج رسول ہے۔ تو قرآن کی روح سے آیت تطہیر کی جو مصداق ہے قرآن کی روح سے وہ ازواج پیغمبر ہیں، اور حدیث رسول کے لحاظ سے اس آیت میں حضور علیہ السلام کے عمل سے اس آیت کے حقدار ذوات خمسہ پنجتن پاک بھی شامل ہے۔ لہٰذا ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اس میں ازواج رسول بھی ہیں اور آپ کی اطرت اہل البیت ذوات خمسہ بھی ہیں۔ ایک تو اس آیت کا یہ متفقن علیہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، بہرحال بعض کا اختلاف بھی ہوگا، وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر اس آیت کے بارے میں اگر کوئی نبی علیہ السلام کی تخصیص ہے، جس طرح 6 ماہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ آپ کے بیت آپ کے گھر سے حضور علیہ السلام گزرتے تھے اور اسی آیت کو تلاوت کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور یا اہل البیت، اے اہل بیت نماز قائم کرو، آپ کے گھر سے گزرتے تھے 6 ماہ تک۔ یہ جامع ترمذی کی روایت میں موجود ہے اور بہت سی کتابوں میں کہ 6 ماہ تک پاک بی بی مخدومہ کائنات مادر حسنین کرمین بنت رحمت للعالمین مخدومہ کائنات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، جن کا احترام حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ پاک بی بی جب بھی آتی آپ کے لیے آپ استقبالیہ کے لیے کھڑے ہو جاتے اور آپ کو بوسہ دے کے اپنی جگہ بٹھا لیتے۔ اور سیدہ زہرا کا ادب یہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے کہ آپ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آتے تو آپ بھی کھڑی ہو جاتی اور احتراماً سے آپ آگے بڑھ کر اپنے بابا جان کے لیے آپ کو بٹھا لیتی، یعنی کہ سیدہ زہرا بھی اللہ کے محبوب کا مقام بتا رہی ہیں۔ اصل میں تو یہ حضرت زہرا کی شان اور عظمت جو بتانا ہے یہ حضور علیہ السلام نے تعارف کروایا ہے۔ آج ہمیں چاہے اہل بیت ہوں، ازواج مطہرات ہوں، صحابہ کرام ہوں، خلفائے راشدین ہوں، ان کا احترام اگر ہے تو ان کا جو مقام عزت جو بھی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصاحت سے ہمیں یہ احترام ملا ہے۔ یہ تعارف، ان کا تعارف اور ان کی شان کا باعث نبی علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ کسی کی انفرادی اور استقلالاً اور مستقل اپنی کوئی شان نہیں ہے، ان کی جو بھی شان ہے حضور کی وجہ سے ہے۔ تو لہٰذا ان آیات میں میرا یہ عقیدہ ہے، بعض میں نے ایک تقریر میں یہ کہا ہے کہ یہ آیت پنجتن پاک کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو بعد میں میرا جو پہلا بیانیہ تھا سب سے پہلے اس میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ آیات تطہیر میں سیاق و اسباق میں ازواج رسول اور بھی شامل ہیں اور آپ کی پنجتن پاک کے ذوات مقدسہ بھی شامل ہے، اور اب بھی میرا یہی عقیدہ ہے الحمدللہ۔ ایک تقریر میں نے کہیں اس میں بھی میرا مقصد یہ تھا، اصل میں اگر کسی بھائی تک وہ سپیچ پہنچی ہے تو وہ ہرگز یہ مطلب نہ سمجھے کہ معاذ اللہ میں ازواج مطہرات کی شان کا یا آپ کی عظمت کا، وہ ہماری مائیں ہیں، آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، ہم دل و جان سے احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ ان کو نہیں مانتے، خصوصاً سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، جن کی شان یہ ہے کہ جن کے بستر پر اللہ کی آیات کا نزول ہوتا ہے،
اللہ کا ان پر لاکھوں درود و سلام ہو، اور جن کو یہ شان ملی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت، آپ کی رحلت مبارک بھی آپ کی گود مبارک میں ہوئی ہے، تو یہ سیدہ کو بہت بڑا مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اس سے بڑی دولت ان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ مومن ہیں، دعویٰ تو وہ لوگ مومن ہونے کا کرتے ہیں، تو قرآن نے ازواجہ امہاتہم کہا ہے کہ یہ نبی کی جو زوجہ ہیں یہ مومنوں کی ماں ہے۔ تو اگر سچے مومن بنتے ہیں تو وہ سیدہ عائشہ کا بھی ادب کریں گے، سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہما، یعنی کہ ان دونوں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما، یعنی کہ ان دونوں کا ادب احترام کریں گے۔ تو لہٰذا ہم تو الحمدللہ ازواج رسول کو بھی اہل البیت مانتے ہیں، اور آپ کی ذوات خمسہ کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ تو یہ بات تو میں نے کلیئر کر دی۔ اور سورہ ہود میں بھی دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آقا علیہ السلام دعائے ابراہیمی ہے، تو آپ کے جد اعلیٰ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو بھی قرآن نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید کے الفاظ موجود ہیں سورہ ہود میں۔ تو اگر حضور کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سلام اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ اہل البیت کی حقدار ہے، تو بدرجہ اولا حضور علیہ السلام جو فخر ابراہیم بھی ہیں، فخر انبیاء بھی ہیں، ان کی ازواج مطہرات تو بدرجہ اولا اہل البیت میں ہیں۔ تو بہرحال اگر اہل البیت ہونا، اس آیت کے علاوہ بھی ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا ثابت ہے۔ جو لوگ آپ کو اہل البیت نہیں مانتے، اہل البیت نہیں مانتے، وہ ذرا بے وقوف ہیں۔ وہ اس آیت سے بھی آپ کا اہل البیت ثابت ہو جاتا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ هُمْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی جو حجرات ہیں وہ سارے بیت نبی ہیں۔ تو اہل البیت، اور پھر صحیح البخاری میں موجود ہے آپ کا اہل البیت ہونا، ازواج مطہرات کی حدیث ثابت ہے۔ تو یہ کہنا کہ ازواج رسول اہل البیت نہیں ہے، تو یہ ان کی کم علمی ہے، ان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وَيُطَہِّرَکُنَّ تطہیرہ کا لفظ یہ مذکر کی جگہ مؤنث کی جگہ مذکر استعمال ہوا ہے، تو مذکر میں صرف مؤنث آتے ہیں، مذکر کے صیغے میں صرف مذکر ہوتے ہیں، مؤنث نہیں آتے۔ تو ان کو ذرا یہ سمجھ آنی چاہیے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی تو مؤنث ہی ہیں۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جہاں کثرت مذکر کی ہو اور مؤنث کی کمی ہو تو وہاں بھی مذکر آتا ہے، اور جہاں پر مؤنث زیادہ ہوں تو وہاں پر کیا نام ہے مؤنث کا صیغہ آتا ہے۔ مذکر جہاں کثرت سے ہوں وہاں مؤنث کا صیغہ، یہ بھی ان کی کم علمی ہے۔ میں نے سورہ ہود کی مثال آپ کو دے دی ہے کہ حضرت زہرا سارہ سلام اللہ علیہ اکیلی ہیں، ابھی آپ کے ہاں اولاد بھی نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم کی اولاد بھی نہیں ہوئی، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، تو وہاں بھی حضرت سارہ کو خطاب تھا۔ وہ پورا رکوع اگر پڑھیں سورہ ہود میں کہ جو بچھڑا انہوں نے بھون کے رکھا، اور جو حضرت سارہ کو اولاد کی بشارت دی، تو انہوں نے کہا کہ میں تو بانجھ اور میرا خاوند بوڑھا ہے، پورا رکوع موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو بھی علیکم اہل البیت، علیکم آپ خاتون ہیں، مؤنث ہیں اور صیغہ مذکر ہے، تو میرا ان کو یہ جواب ہے۔ تو لہٰذا دوسری بات یہ ہے، آخری مختصراً یہ الفاظ کروں گا کہ اگر کوئی بندہ
ان کے پاس اگر تصریحات موجود ہیں اس آیت کے بارے میں، یا ہماری اہل سنت کی کتاب میں نبی علیہ السلام نے ان ذوات خمسہ کے بارے میں کوئی تخصیص کی ہو کہ یہ آیت صرف پانچوں کے بارے میں، جو میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی تخصیص آیت ہوئی ہو، تو اس میں ویسے جو ام سلمہ نے کہا اس میں یہ حضرت ام سلمہ کا اس آیت میں نفی نہیں ہے، بلکہ آیت کے رکوع میں وہ پہلے سے ہی موجود اہل البیت کا اطلاق ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نے ان کو اس آیت سے یا تمام ازواج مطہرات کو نکالا ہے تو اس کی تصریحات لے کے آئیں کہ اس رکوع میں وہ شامل نہیں۔ یہ رکوع وہ جو ما قبل آیات اور ما بعد کی یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو مخصوص کیا ہو تو اس کی تصریحات آپ لے کے آئیں۔ ہمارے لیے حکم یا قرآن کی ہے یا صاحب قرآن کا حکم ہمارے لیے حجت ہے۔ تو لہٰذا ایک تو مسئلہ یہ ہے آیت مبالہ میں جو جس طرح سورہ آل عمران میں ہے فقول تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو اس آیت مبالہ میں مخصوص یہ 5 ہستیاں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس میں ازواج رسول نہیں ہیں، کیونکہ بلایا تو ازواج کو بھی حکم تھا کہ آپ عورتیں لے آئیں۔ تو اسی طرح بیٹوں حسنین کرمین گئے اور نجران کے مد مقابل، اور انفسنا و انفسکم میں انفسنا و انفسکم میں مولا علی علیہ السلام ساتھ گئے۔ تو لہٰذا یہ 5 ذوات مقدسہ بھی صرف اس آیت میں وہ صرف تخصیص اور مخصوص انہی 5 کی شان ہے، انہی آیت مبالہ میں وہ 5 ہیں۔ اور آیت تطہیر میں اس میں میرا جو نقطہ نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی پہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، کہ اس آیت میں صرف 5 ذوات مقدسہ اور آپ کی ازواج مطہرات دونوں شامل ہیں۔ اب ایک نظریہ تو یہ میں نے کلیئر کر دیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ان لوگوں کو یہ بھی کہہ دوں کہ اس آیت تطہیر کے علاوہ بھی ازواج رسول کا اہل البیت ہونا ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ ازواج رسول کو اہل البیت سے خارج کرنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی اپنے اہل میں آپ کی زوجہ موجود ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وجہ کائنات ہے ان میں سے یاد رکھیں اہل میں سب سے پہلے جو ہوتی ہے وہ آپ کی بیوی ہوتی ہے۔ تو اہل کا لفظ مذکر ہے، بیوی بچے، بیوی بچے سے مراد آپ کی بیوی بھی تمام کنبہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ازواج رسول بھی شامل ہیں اور آپ کی کیا نام ہے دوسری مطلب ہے ذوات خمسہ بھی مراد ہیں۔ تو اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک استغیث برحمتک نستغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔